دلدادہ انشے سیریل 45واں انشاء شارق علی۔ کنگز کالج میں میرے کمرے کی کھڑکی سے دریائے کیم میں بانسوں اور چپوؤں سے چلتی چھوٹی کشتیاں اکثر نظر آتی۔ اسے پنٹنگ کہا جاتا ہے۔ انکل کیمبرج میں گزارے وقت کو یاد کر رہے تھے۔ کہنے لگے، دنیا کی بہترین درسگاہوں میں سے ایک، صدیوں پرانی عمارتیں، پتھریلی گلیاں، سرسبز باغ، گھنے درخت اور دنیا بھر سے آئے ہونہار طالب علم، دلکشی اور دانشمندی گویا ایک ساتھ۔ 1209 میں آکسفورڈ کے استادوں اور طالب علموں نے پولیس سے ہراساں ہو کر کیمبرج کو اپنا نیا ٹھکانہ بنایا تھا۔ 31 کالجوں سے بنی اس یونیورسٹی کی آکسفورڈ سے رفاقت آکسبرج کے نام سے آج تک سلامت ہے۔ گھومنے نکلتا تو اکثر سوچتا کہ انہی راستوں پر سے کبھی ڈارون اور نیوٹن بھی گزرے ہوں گے۔ ہو سکتا ہے سامنے کافی ہاؤس میں بیٹھے سی ایس لوئس کو نارنیا کا خیال سوجھا ہو۔ ورجینیا وولف نے اس بینچ پر بیٹھ کر مسز ڈالوے کا آخری باب لکھا ہو۔ سب سے زیادہ یاد ڈاکٹر عبدالسلام کی آتی۔ اسکالرشپ پر پاکستان سے آمد اور ڈبل آنرز کے ساتھ کیمبرج میں کامیابی، پھر کیونڈش لیبارٹری سے تھیوریٹیکل فزکس میں پی ایچ ڈی کی تکمیل۔ ساہیوال کی گلیوں کو کیا خبر تھی کہ 1926 میں پیدا ہونے والا یہ طالب علم، جس نے 14 سال کی عمر میں پنجاب یونیورسٹی کے میٹرک امتحان کے تمام ریکارڈ توڑ دیے تھے، ایک دن عالمی سائنس کے آسمان پر چمکے گا۔ کیمبرج بھی اس علمی عروج میں ضرور حصے دار رہا ہوگا، جہاں 100 سے زیادہ کتب خانے اور 80 لاکھ کتابیں ہیں، جہاں برطانیہ اور آئرلینڈ میں چھپنے والی ہر کتاب طالب علم کو دستیاب ہوتی ہے۔ شیکسپیئر کے ابتدائی نسخوں سے لے کر نیوٹن کی ذاتی لائبریری تک کیسا علمی خزانہ ہے یہاں۔ کچھ ذکر وہاں کی دعوتوں کا بھی تو کیجیے، میں نے کہا۔ بولے، کنگز کالج کی روایتی دعوت خاصے کی چیز ہے۔ کالج کا سکارف اور روب پہنے استاد اور طالب علم فارمل ہال کے 3 کورس ڈنر کے بعد حلقے بنا کر مشروب ہاتھ میں لیے علمی دلچسپی کی گفتگو کرتے ہیں۔ ایسی ہی ایک شام میں جب عبدالسلام اور پاکستان میں ان کی ناقدری کا ذکر ہوا تھا تو میری آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ کیا یہ المیہ نہیں کہ اپنے ملک سے بے حد محبت کرنے والے عالم کو محض ذاتی عقیدے کی بنیاد پر اس قدر و منزلت سے محروم کر دیا جائے کہ جو اس کا حق تھا؟ عبدالسلام نے 1960 سے 1970 تک پاکستان کی اسپیس ایجنسی اور سائنس اور ٹیکنالوجی ادارے کے قیام اور اس کے فروغ کے لیے بھرپور کام کیا تھا۔ ایٹم بم بنانے کی ابتدا انہی کی کوششوں سے ہوئی۔ 1974 میں سیاسی مفاد نے نفرت کو ہوا دی تو استعفیٰ دے کر یورپ میں کام جاری رکھا۔ پاکستان کی محبت دل سے نہ جا سکی۔ اٹلی میں تھیوریٹیکل فزکس کا ادارہ بنا کر پاکستان سمیت تمام ترقی پذیر ممالک کے سائنسدانوں کی مدد جاری رکھی۔ 1970 میں ہگس بوسن ذرے کی موجودگی کی علمی نشاندہی کی۔ جب اس کام کی تصدیق سوئٹزرلینڈ کے ہیڈرون کولائیڈر میں ہگس بوسن کی دریافت تک پہنچی تو دنیا میں تہلکہ مچ گیا۔ عالمی انعامات اور اعزازات کی بارش ہونے لگی۔ 1979 میں مشترکہ نوبل انعام ملا۔ Abdus-Salam and Steven Weinberg. دنیا بھر میں عزت و تکریم ملی، سوائے اس بدنصیب تنگ نظر سوچ سے کہ جس نے ان کے ذکر اور کام کو درسی کتابوں تک سے نکال دیا۔ ذاتی عقائد کو فرد کی آزادی تسلیم کرنے کے بجائے ناقدری اور تشدد کا راستہ اپنایا۔ المیہ یہ ہے کہ اس قومی ہیرو کو زندگی میں جان کی سلامتی کا خطرہ رہا اور موت کے بعد قومی ہیرو کی حیثیت سے عزت و احترام سے محرومی کی سزا ملی۔ جاری ہے۔